الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خالق کائنات نے
اس آیہ مقدسہ کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مقام کو بیان فرمایا ہے۔ مکمل آیہ مبارکہ نہیں پڑھی، آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعائے خالق کائنات مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدق دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ میں نے جو آج موضوع چنا ہے وہ ہے ختم نبوت اور رد قادیانیت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہے کہ حضور کو آخری نبی ماننا۔ میں کہتا ہوں یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کل ایمان ہے حضور کو آخری نبی ماننا۔ حصہ وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ بھی ہونا تو بندے کا گزارا ہو جاتا ہے، بندہ گزارا کر لیتا ہے، لیکن کل ہی نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا ایمان ہے، اور بندہ تب تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مان لے۔ اب آج ہم صرف لفظ محمد پہ بات کریں گے۔ میں نے 3 لفظ پڑھے ہیں، محمد، رسول اور اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب تینوں پہ گفتگو کی جائے تو ٹائم طویل درکار ہے، لیکن آج ہم صرف لفظ محمد پہ گفتگو کریں گے کہ لفظ محمد ہے کیا۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر کائنات کے اندر جلوہ گر فرمایا ہے تو پھر اس کو شانیں کیا کیا عطا فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا کائنات کے اندر، ان نبیوں کے جو نام ہیں ان جیسے نام پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جو بھی نبی آتا اس کا نام سب سے منفرد ہوتا، الگ ہوتا، نیا ہوتا۔ اور یہاں پر بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بشارت دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا، یعنی میں تم کو ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ ابھی رسول آئے نہیں ہیں، ابھی ہمارے نبی کائنات کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا گیا جی بتائیں ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا نام محمد ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کہہ دوں، ذوق ہو تو سبحان اللہ۔ بھی حضرت عبد المطلب نبی تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نبی، پکی بات نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ولی ہیں۔ نبی نہیں ہے لیکن اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو، ان کے پاس ایک میرا رسول آ رہا ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں او کائنات والو سنو، یہ محمد آ گئے ہیں، یہ محمد آ گئے ہیں، یہ محمد آ گئے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ نبی تو نہیں ہے، پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو نے تو کہا احمد ہے، یہ کہتے ہیں محمد ہے۔ رب تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے، میں کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں، کائنات والوں کو پتہ چل جائے اور میں نے اپنے محبوب کا نام بھی اپنے ولی کی زبان سے نکلتا ہوا رکھ لیا ہے۔
میں نے اپنے محبوب کا نام بھی ولی کی زبان سے نکلا ہے، تو میں نے کہا احمد وہاں پر ہوگا، یہاں پر محمد ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ولی کی زبان سے نکل جائے اور میں کہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اب میرے ولی کی زبان سے نکل گیا، اب ساری کائنات والے اسے محمد محمد کہہ کر پکاریں گے۔ پتہ چلا رب تعالیٰ ولیوں سے بھی بڑا پیار کرتا ہے، رب تعالیٰ کو اپنے ولیوں سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا تمہاری زبان سے نکلا ہے، اب کائنات والے اسے محمد کہیں گے۔ اب محمد کا معنی بھی کر لیتے ہیں کہ محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد کہتے ہیں اسے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو۔ اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات اٹک بھی جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن بات بڑی ہے، تھوڑی توجہ فرمائیں گے آپ۔ جب محبت سے سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اگر عقل کا استعمال کریں تو پھر نہیں سمجھ آنی، لیکن محبت سے سوچیں گے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی۔ بات یہ ہے کہ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد، اور اللہ کا نام اب ہے احمد۔ اب کیا ہے؟ احمد۔ حضور ہے محمد، محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو۔ کیا مطلب؟ محمد وہ ہستی ہیں جن کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، اور اللہ وہ ہے جو اپنے محبوب کی سب سے زیادہ تعریف کر رہا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا نا یہاں پہ، اب قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر اللہ ہوگا محمد، اور اللہ ہوگا محمد اور حضور ہوں گے احمد۔ اللہ کیا ہوگا؟ محمد، اور حضور کیا ہوں گے؟ احمد۔ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے، اور اللہ وہ ہوگا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہوگی۔ اب یہاں پر بات سمجھ آ گئی اتنی؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ محمد ہو جائے اور حضور احمد ہو جائیں؟ میں نے کہا اللہ جو چاہے وہ کروا سکتا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ جو چاہے کروا سکتا ہے۔ اور اب تعالیٰ بھی ویسے فرماتا ہے وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا، ہم نے آپ کو مقام محمود پر فیض کر دیا ہے۔ تو وہ مقام محمود کیا؟ یہی تو ہے نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا طویل سجدہ فرمائیں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ذرا اپنا سر کو سجدے سے اٹھاؤ تو صحیح نا۔ حضور عرض کریں گے یا اللہ بس میری ایک ہی خواہش ہے، میری امت کو بخش دے، بس میں یہی چاہتا ہوں میری امت کی بخشش فرما دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے پیارے محمد میں نے تیری امت کو تیری وجہ سے بخش دیا ہے۔ تو یا اللہ کن کن کو بخشا ہے؟ فرمایا جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ان کو بخش دیا ہے۔ یا اللہ وہ تو نیک تھے، وہ تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے بخشے گئے ہیں، ان پر تیرا فضل ہو گیا ہے۔ یا اللہ یہ جو گناہگار بچ گئے ہیں، یا اللہ یہ جو گناہگار ہیں جن سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ان اچھوں کو تو نے اپنی رحمت سے بخش دیا ہے، یا اللہ یہ جو گناہگار ہیں ان کو بھی اپنے فضل سے بخش دے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت میرے پاس آئے، اور جب میرے پاس آئے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے قیام کیا، اتنا لمبا کیا کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کے سینے مبارک تک آ گئے، آپ کے آنسو مبارک سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع میں بھی ایسے روتے رہے، سجدہ کیا، سجدے میں بھی ایسے روتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں؟ اب جب آپ سنیں آج تو ہم ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی منٹ لگا کر جلدی سے ختم کر دیں، حضور نماز پڑھتے تھے، صحابی فرماتے ہیں ہمیں یہ گمان ہوتا کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع نہیں کریں گے، رکوع کرتے تو ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ کرتے تو ہمیں یوں لگتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے،
اور ایک دفعہ تو ایسا ہو گیا حضور نے سجدہ کیا، صحابہ نے سمجھے شاید حضور کی روح قبض ہو گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ آج ذرا سوچے تو صحیح ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیں رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا جی دیکھا ہے۔ فرمایا کب؟ آپ نے فرمایا جب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، جب تک میں اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں۔ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہوں جب تک میں اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تم عبادت کرو، کرنی کیسے ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر تمہیں یہ نہ لگے نا کہ تم رب کو نہیں دیکھ رہے تو فرمایا یوں کرو، وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یوں عبادت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتی ہیں حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ رب العزت کو خوش کر لوں؟ تو نہیں چاہتی میں کہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں؟ آج ایک نماز پڑھ کر اپنے آپ پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں، ایک جمعہ پڑھ کر اپنے آپ پہ فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے ساری کائنات کو سجایا گیا ہے، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، میں اور آپ انہی کے صدقے سے ہیں، یہ سارا نظام انہی کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں انہی کے فضل سے چل رہی ہیں، انہی کی رحمت سے چل رہی ہیں۔ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا طویل سجدہ کیا کرتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے میں اس لیے سجدہ کرتا ہوں تاکہ میں اپنے رب کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ آج ذرا گریبان کے اندر جھانک کر تو دیکھیں نا، ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا۔ وہ محبوب خدا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کا محبوب بندہ بن جاؤں، ہم گناہ گار ہو کر، سیاہ کار ہو کر، ہزاروں گناہ کر کے پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں آتے، پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر بھی ہمارے اندر اکڑ ہوتی ہے تو ہے کیا، تو ہے کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا تو نے تو میں نے ایک نطفہ سے پیدا کیا ہے، ایک نطفہ سے تجھے پیدا کیا ہے، آج تو اس پہ اکڑتا پھر رہا ہے میں یہ ہوں میں یہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاؤں کے نیچے جو زمین ہوگی نا، جوتا جو پہنایا جائے گا وہ بھی آگ کا بنا ہوا ہوگا۔ جوتا جو پہنایا جائے گا نا، پاؤں کے اندر جو جوتا ہوگا، جس کے اندر پاؤں ہوگا وہ جوتا آگ کا ہوگا، اور اس کو ایک صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا، پھر اس صندوق کے اوپر ایک اور صندوق ہوگا اس کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ صندوق کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی آگ کا ہوگا، اس کو جو کفل لگے گا، کفل کہتے ہیں تالے کو، اس کو جو کفل لگے گا فرمایا وہ بھی آگ کا ہوگا، اس کا جسم سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس کے جسم کو دوبارہ دے دو، اس بندے کو جسم دوبارہ دے دو، پھر اس آگ کی گرمی کی وجہ سے اس کا جسم پھر پگھل جائے گا، پھر اس کا جسم پگھل جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس سے پھر جسم دے دو، یوں اس کا بار بار جسم پگھلتا رہے گا، اور فرمایا یہ گناہگار کی سزا ہوگی۔ آج ذرا سوچے تو صحیح، ہم نے وہ کام کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سرخ رو ہو جائیں؟ ہم نے وہ کام کر لیے ہیں جن کی وجہ سے ہم رب کی بارگاہ میں جائیں تو جناب سرخ رو ہو جائیں؟ رب تعالیٰ فرمایا یہ میرے بندے آ گئے ہیں، یہ میرے بندے آ گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تم سے منہ پھیر لے۔ آج وقت ہے، آج ہمارے پاس قیمتی سانس ہے، ان سانسوں کو بدکاریوں کے اندر نہ گزاریں، ان سانسوں کو فنکاروں کے ساتھ نہ گزاریں، ان سانسوں کی قدر کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتے ہوئے گزاریں۔ یہاں پر بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قبر و حشر کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو جائیں، جنہوں نے غلامی کی ہے پھر ان کو مقام کیا ملا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فلاں جنگ کے ساتھ جانا ہے، غالباً جنگ بدر تھی یا جنگ احد تھی، مجھے یاد نہیں ہے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم نے جنگ کے اندر جانا ہے،
یہ وہ غلام ہیں، ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، حضور کا فرمان سنا، غسل کرنا یاد نہ رہا، فوراً حضور کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان کے اندر آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، جا کر جہاد کیا، کفار کے ساتھ لڑے، وہاں پر آپ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سارے جو شہداء ہیں ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ تمام کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جب آپ کے سامنے آئیں تو صحابہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو اس وقت حضرت حنظلہ کہاں پہ ہیں؟ یا رسول اللہ آپ بتا دیں حضرت حنظلہ کہاں پہ ہیں؟ فرمایا ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی تازی شادی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، لیکن جب میں نے کہا کہ جہاد کے لیے جانا ہے تو انہوں نے غسل نہیں کیا بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑے اور میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ فرمایا میدان کے اندر وہ شہید ہوئے، رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں جاؤ زمین پر اتر جاؤ، میرے اس محبوب کے غلام کو لے آؤ۔ فرمایا غلام کو لے آؤ۔ فرمایا کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ جب لوگ وفات پاتے ہیں تو کوئی بھائی آ کر غسل دیتا ہے، کسی کو آ کر غسل اس کا باپ دیتا ہے، کسی کو غسل آ کر اس کا بھائی دیتا ہے، کسی کو غسل آ کر مولوی صاحب دیتے ہیں۔ فرمایا کسی کو غسل آ کر اس کا پیر دیتا ہے۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب کے نام پر وہ مر مٹنے والا، وہ اپنی گردن کٹانے والا، وہ میرے محبوب کا غلام حنظلہ ہے، تم جاؤ اس کے پاس، اس کو اٹھا کر زمین پر لے آؤ۔ یا اللہ لے آئے آسمان پر لے آؤ، یا اللہ لے آئے تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا آسمان پر لے آؤ پھر اس کو غسل دو، کائنات والوں کو پتہ چل جائے جو محمد عربی کی غلامی میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل بھی دلوا دیتا ہے۔ ایک حضرت حنظلہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کٹ مریں، ان کی محبت میں آ کر اپنی جان دے دیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں پریشان نہ ہونا، محبوب میرے کے لیے جان دے رہے ہو، میرے محبوب کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہے ہو، یہ مت سمجھنا تمہاری جان ضائع چلی گئی۔ فرمایا مت سمجھنا تمہیں مقام نہیں ملا۔ فرمایا کائنات والوں کو بھی دکھا دیتا ہوں میرے محمد کے غلام کا مقام کیا ہے۔ فرمایا اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، یہ مقام ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، تو جو حضور کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو اتنا مقام دے دیتا ہے، تو پھر آپ سوچئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کا کبھی کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ لیکن جب میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ ہی میں یہ اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کائنات والوں سن لو، اب میرے محبوب کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے، اور نہ ہی میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہے، بلکہ وہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، کیوں اتری؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ۔ یہ ایک بہت بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے۔ کوئی یہ سفر کے اندر جا رہے تھے تو رستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے چھین لیا اس کو، انہوں نے آگے فروخت کر دیا۔ پہلے بچے فروخت ہوا کرتے تھے، منڈیاں لگیا کرتی تھی، سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام ہے، یہ بکتے 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 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچے۔
کسی غلام نے خرید کر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ دے دیا کہ یہ غلام آپ کے لیے ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. ان کا جو ماں باپ تھا یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے, ان کا اور کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے بڑا ڈھونڈا, کبھی شام کے اندر, کبھی کہاں پہ, کبھی کہاں پہ, کبھی کہاں پہ, کبھی کہاں پہ. پیسے والے تھے, اپنا سرمایہ ضائع کر دیا, ڈھونڈنے میں لگا دیا, لیکن بیٹا نہ ملا. ایک دن کسی نے کہا تم جانتے ہو تمہارا بیٹا کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا جلدی بتاؤ, انعام بھی دیں گے, میرے بیٹے کی خبر دے دو. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ان سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتا ہے, یہ ذہن میں اندر رکھ لینا. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا ہے. آپ کا بیٹا آپ کو کہے میں آپ پہ جان لٹا دوں گا, ہو سکتا ہے وقت آنے پہ وہ جان نہ لٹائے, لیکن باپ جو ہوتا ہے وقت آنے پہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. ماں وقت آنے پہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے بیٹا کبھی کسی جگہ پہ آ کر دھوکہ دے جائے, لیکن باپ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. باپ باپ ہوتا ہے. ہم بظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم پر بڑی سختی کر رہا ہے, ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ صحیح نہیں ہے, لیکن باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے حق میں بہترین فیصلہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اولاد پیاری ہوتی ہے, دنیا دار پیارے نہیں ہوتے ہیں. حضور کا وہ غلام حضور کے پاس رہتا ہے, کسی نے خبر دی تم جانتے ہو تمہارا بیٹا کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا بیٹا محمد مصطفیٰ مسلمانوں کا جو نبی ہے ان کے پاس ہے, وہاں پر جاؤ, وہاں سے لے لو, جا کر وہاں پر جاؤ, وہاں سے لے لو. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتا چلتا آ گیا. قافلہ پہنچا, انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, ہمیں یہ پتہ چلا ہے جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے نا وہ کبھی خالی لوٹ کر نہیں جاتا ہے, وہ اپنی جھولیاں بھر کر جاتا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, کرم فرما دیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بھی یہ خالی جھولی ہے, اس کو آپ بھر دیں. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ چلے جاؤ, حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارا ایک بیٹا تھا, ہمیں ڈاکو پڑے رستے کے اندر, انہوں نے ہم سے چھین لیا, وہ بکتا 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 آپ کے پاس آ گیا ہے. یا رسول اللہ اس کا نام زید ہے, زید نام ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا او بندہ خدا تو اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے آیا ہے؟ عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا او بندہ خدا سن لے, بیٹے کو لے جا, لیکن میری کوئی شرط نہیں ہے, ایک شرط ہے, اگر تیرا بیٹا اپنی مرضی سے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے, اگر اس کی مرضی نہ ہو تو نہیں لے جا سکتا. باپ کے دل کے اندر خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے, امیر باپ کا بیٹا ہے, یہاں پر غلاموں سے کام لیے جاتے ہیں, یہاں پر غلاموں سے چکیاں چلوائی جاتی ہیں, یہاں پر غلاموں سے کام کار کروائے جاتے ہیں. وہ امیر باپ کا بیٹا ہے, جب سنے گا اس کا باپ اس کو لینے کے لیے آیا ہے تو وہ فوراً کہے گا اور میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. پر اسے کیا پتا تھا وہ یہاں پر چکیاں نہیں پیستا بلکہ محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا, پر میری شرط ایک ہے, اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہے تو لے جائے گا ورنہ نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ بلائیں اس کو. زید کو بلایا, زید آ گئے. میں زید پہچانتی ہوں یہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ پہچانتا ہوں. فرمایا کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے ممو ہیں, یہ میرے چاچو ہیں, یہ میرے رشتہ دار ہیں. حضور نے فرمایا یہ تجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں. یہ تجھے کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ لے جانے کے لیے آئے ہیں. جانا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اگر آپ سے دور ہو گیا میں مر تو سکتا ہوں پر ان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا ہوں. میں مر سکتا ہوں, ان کے ساتھ جا کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ
کو فرمایا زید تیری مرضی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ یہ مت سمجھی کہ محمد نے تجھے روک لیا، میں نے نہیں تجھے روکا، تیرا جی چاہے تو چلا جا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ زید چھوڑ سکتا ہے پر آپ کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھے، باپ کے پاس گئے، عرض کرتے ہو بابا تجھے مجھ سے بڑا پیار ہے، تو مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا بڑے بڑے ملکوں کے اندر گیا ہوگا، کبھی عراق، کبھی شام، کبھی فلسطین کے اندر، کبھی کہاں، اور بڑے بڑے ملکوں کے اندر تو نے مجھے ڈھونڈا ہوگا، اور بابا تجھے مجھ سے اتنا پیار ہے کہ تو نے ایک ایک شہر میں جا کر مجھ کو ڈھونڈا ہے۔ او بابا اتنا پیار کرتا ہے تو اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو محمد عربی کے دربار میں چھوڑ دے، تیرا بیٹا یہاں پر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کسی نے بڑا ہی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے کہ محمد محمد صدا دیونی ہے، محمد محمد صدا دیونی ہے، اندے نات زندگی لٹا دیونی ہے، اندے نات زندگی لٹا دیونی ہے۔ اب لوگوں نے کہا دیکھو دیکھو حضور کا بیٹا ہو گیا ہے، حضور کا بیٹا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ آپ کی شادی کر دی۔ آپ کی شادی جب ہوئی کچھ دن ہوئے وہ شادی بھی نہ طلاق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاش سے خود شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ اب لوگوں نے کہا دیکھو دیکھو محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، وہ دیکھو وہ شریعت کی باتیں کرتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا ماں کا نہ محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور کائنات والو سن لو، تم کہتے ہو یہ محمد کا بیٹا ہے، اور سن لو کائنات کے اندر مردوں میں سے کسی کے بھی محمد باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کس کے آخری نبی ہیں؟ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب 1400 سال کے بعد کوئی مرزا قادیانی کانا بھینا اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں نبی ہوں۔ اللہ نے فرما دیا ہے میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، پر اللہ کا نبی اونچے آواز سے اللہ کا نبی۔ اس کا مطلب ہے ہم پھر ٹھیک ہی کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، یہاں تک آواز گیا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں۔ آج رسول سے پیار کریں گے کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ بھی آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے آپ پر بھی اپنا کرم فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ مرزا کون ہے؟ جانتے ہیں مرزا کون ہے؟ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے کہا میں نبی ہوں، اور اس نے یہاں پر بات نہیں ختم کی، اس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس نے لکھا ہے اللہ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں نا، جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ شیطان ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جو مجھے نبی نہیں مانتے نا وہ شیطان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا شیطان یہ نہیں ہے، شیطان تو ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کہہ دوں اور مزے کی بات، نبی کا جہاں پر وصال ہوتا ہے نا، نبی وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔
جہاں پر وصال مبارک ہوتا ہے نا نبی کا، وہیں پر اس کا روزہ مبارک بنایا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا نام ہے غلام احمد، نبی کبھی غلام ہوتا ہی نہیں ہے، نبی کبھی غلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی تو غلاموں کو آزاد کروانے والا ہوتا ہے۔ اس کا جو انہوں جدو موت آئی ہے نا تو لیٹرین دے وچ آئی ہے۔ کتنے آئی ہے؟ لیٹرین وچ آئی ہے۔ تو میں کہا اگر جو تسی انہوں نبی سمجھ دے ہو، قادیانی جڑے نا انہوں نبی بنا سمجھ دے، فرقہ احمدیہ اور انہوں نبی سمجھ دے، میں کہا اگر تسی انہوں نبی سمجھ دے ہو تو پھر جناب تانوں انہوں قادیان وچ دفن کرن دی کی ضرورت سی؟ اسے لیٹرین وچ دبو اوت مٹی سٹو قبرستان بنا ہوا ایندا، اوتھے پتہ لگ گیا اے ہے انہاں دا نبی۔ میں کہا پتہ تو لگ گیا نا، چاستا ویا لوگوں ہی ویکھنا بھی آ نبی پہ انہاں دا۔ میں کہا ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہو کائنات والوں سن لو، میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، سچے نبی نہیں ہوں گے، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ لگنے والے تھے نا، وہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، وہ بھی ہمیں مسئلہ ختم نبوت سمجھا کر چلے گئے ہیں۔ لاکھوں سلام ہو امیر المجاہدین کو جنہوں نے بچے بچے کے دل کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بھر دیا، اور کائنات والوں کے اندر کونے کونے تک تاجدار ختم نبوت کا پیغام پہنچا دیا، اور فرمایا کائنات والوں تم سمجھتے ہو کہ 1400 سال کے بعد محمد عربی کا کوئی غلام میدان کے اندر نہیں آئے گا؟ فرمایا قادیانی نے سر اٹھایا تھا تو اس کے مقابلے کے اندر جناب پیر میر علی شاہ میدان کے اندر آئے تھے۔ فرمایا جب راجپال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تھی تو میدان کے اندر غازی علم الدین شہید آئے تھے، اور فرمایا جب وقت کے گورنر سلمان تسیر نے میرے کریم آقا کی گستاخی کی تو غازی ممتاز حسین قادری آئے تھے۔ فرمایا کائنات والوں یاد رکھ لینا، اگر ان جیسے بات آ سکتے ہیں تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا اگر کوئی بھی گستاخ رسول سر اٹھائے گا تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے محمد عربی کا غلام میدان کے اندر آ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کا نعرہ ایسے لگنا چاہیے قیامت کے دن یہ مسجد بھی گواہی دے، تاجدار ختم نبوت۔ آج تک میں نے اپنی بات کبھی نہیں کہ میرا نعرہ لگائیں، میں جب بھی بات کرتا ہوں حضور کا نعرہ لگائیں، یہ ہم بھی ہیں۔ میں نے پچھلے جو میں بات کی تھی من خدا را بئی جہت شناختم کہ او رب محمد است، ہم تو خدا کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ محمد کا رب ہے، یہ ہمیں شیخ مجدد الفسانی بتا کر گئے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی بات کبھی نہیں کی۔ ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں بابا فرید کو بھی عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے، تاج الدین سرکار کو عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے، اور خواجہ نور محمد ماروی علیہ الرحمہ کو عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے، اور قیامت تک جس کو بھی عزت ملے گی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملے گی۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ختم نبوت ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ کل ایمان ہے، ہمارا کل ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یافور ایک گدھا تھا جن کو علماء کرام فرماتے ہیں حضرت یافور، حضور نے اس گدھے کا نام کیا رکھا؟ یافور۔ ہم اس کو کیا بلاتے ہیں؟ حضرت یافور، گدھا ہے۔ تو یہ حضرت کیسے ہو گئے؟ وہ گدھا آ گیا میرے کریم آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ فرمایا کیا کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ مجھ پہ سواری کریں، مجھ سے پہلے بھی میری نسل میں سے جتنے بھی تھے نا سب کے اوپر سواری ہوتی رہی ہے اور ان پر نبی سوار ہوتے رہے، یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں آپ مجھ پر سواری کریں، آپ مجھ پر سواری کریں۔ آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ میں ایک یہودی کے پاس تھا، اس کی ملکیت میں تھا۔ پھر اس نے سواری کی؟ نہیں یا رسول اللہ، جب وہ میری پشت پہ سوار ہوتا میں کود شود کے تنوں ڈھا دینا، مینوں بڑا ماردا، مینوں بڑا کٹدا، تو میرا روٹی ٹکر بھی بند کر لینا، مینوں پٹھے بھی نہیں پاندا، کھوادا بھی نہیں آتا، ماردا بھی بڑا۔
یا رسول اللہ میں انہوں آخدا سوں مار لے جنہ مارنا ہی، پر میں تینوں سوار آدھی پوچھتے نہیں ہون دینا، جدو ہی سوار ہونا ہے تو محمد مصطفیٰ نہیں ہونا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر سواری فرمائی اور فرمایا سونا آج کے بعد تیرا نام جو ہے نا وہ یعفور ہے، تیرا نام کیا ہے؟ یعفور ہے۔ اور اس کی کوالٹی پتہ ہی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے اس کو کہیں بھیجنا ہوتا نا کسی بندے کو بلانے کے لیے، جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا اس کو بھیجتے جاؤ وہ حضرت ابو بکر کو تو بلا کر لے آؤ، اس کو گدھے کو بھیجتے، یعفور کو بھیجتے، جاؤ حضرت ابو بکر کو بلا کر لے آؤ۔ وہ گدھا جاتا اس دروازے کے اوپر دستک دیتا، اپنا سر مارتا، حضرت ابو بکر صدیق دروازہ کھولتے، سمجھ جاتے حضور بلا رہے ہیں، حضور یاد فرما رہے ہیں۔ اور بات یہاں پر نہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر جو ہوتا تھا نا یعفور، اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق سوار نہیں ہوتے تھے، اس کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، نہ ہی اس کے آگے چلا کرتے تھے، بلکہ وہ حضرت یعفور آگے آگے ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے ہوتے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر اس کے اوپر سوار کیوں نہیں ہوتے ہو، اس کے آگے چلتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، میں محمد عربی کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا مسئلہ ختم نبوت اگر سمجھ آ جائے تو چار ٹانگوں والے اس یعفور کو بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا ان گدھوں سے بھی بدتر ہے وہ بندہ جس کو مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ آتا ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کل بھی پہرا دیتے تھے، آج بھی پہرا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک، اور جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ کوئی بھی موضوع سر اٹھائے گا تو اس کو جواب دینے کے لیے علماء میدان کے اندر آئیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق میدان کے اندر آ کر اس کو جواب دیں گے۔ سن لو، اگر تم ان بے ادبی گستاخیوں سے باز نہیں آ سکتے تو ہم بھی محمد عربی کی چوکیداری سے باز نہیں آ سکتے۔ تم گستاخیاں کر لو، جتنی مرضی آتی ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا جب بھی تم سر اٹھاؤ گے تو محمد عربی کے غلام میدان کے اندر آ کر تمہارے سر کو کچل دیں گے۔ اس لیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ دعائے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنتے ہیں